غازی آباد کے ڈاسنا راجا جی نرسنگ ہوم پر یہاں پر جو چھیتر کے متولی ہیں، عیدگاہ کے متولی ہیں، ان کے یہاں پر ایک پیس میٹنگ کا آیوجن کیا گیا ہے، جس کو لے کر کے یہ سمے طے کیا گیا ہے کہ کس وقت جو ہے عیدگاہ میں نماز ہونی ہے۔ اسی کو لے کر کے ہمارے ساتھ یہاں کے شہر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا وقت رہنے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو ہے یہ جانیں گے کہ عید کو لے کر کے جو سمے ہے، جو ٹائم ہے، وہ کیا رہنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالجبار قاسمی، جامع مسجد شہر امام قصبہ ڈاسنا کی طرف سے تمام اہل وطن اور خصوصاً اہل قصبہ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ڈاکٹر سہولت پاشا و اراکین کمیٹی عیدگاہ اور علماء کرام، ائمہ کرام اور قصبے کے سرکردہ حضرات کے مشورے سے یہ طے پایا کہ عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز صحیح انشاءاللہ 7:45 بجے ہوگی، اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی نعمتوں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عید کا دن اس نعمت کے اظہار کے لیے تشکر ہے۔ مسلمان رمضان وار کے مہینے میں حکم خداوندی اور خوشنودی باری تعالیٰ کے پیش نظر روزے رکھ کر اور رات کے قیام کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں، اور پھر عید کے دن ان تمام عنایات الہیہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اصل تو عید تو ان لوگوں کی ہے، عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے اندر خلوص پیدا کیا۔ عید ان لوگوں کی نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ عید صرف یہی نہیں کہ ہم دیگ اور بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کریں، اصل عید تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرے۔ اس لیے میں تمام علماء کرام، ائمہ کرام اور یہاں جتنے حضرات ہیں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت متعینہ پر، اور اہل قصبہ ڈاسنا والوں کو کہ جو وقت ہے عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز کا وہ 7:45 بجے ہوگا، اور انشاءاللہ اس پر نماز کھڑی ہو جائے گی۔ فقط والسلام۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو عیدگاہ کمیٹی کے متولی ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے، کمر ڈاکٹر سہولت پاشا جی سے کیا کہنا چاہتے ہیں چھیتر کے لوگوں کے لیے، اور عید کی نماز پڑھنے جائیں تو کیسے جائیں، اس بارے میں۔ دیکھیے، سبھی کو اہل وطن کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اور آج یہاں پر ایک میٹنگ رکھی گئی ہے عیدگاہ کمیٹی کی، اور ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں اور مسجدوں کے امام ہیں وہ سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور سبھی نے یہ طے کیا ہے کہ جو انشاءاللہ عید کی نماز جو ہے 7:45 بجے شروع ہو جائے گی، اور جو بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اس کے اکارڈنگ تھوڑا دھیان رکھنا ہے، گندگی کا دھیان رکھنا ہے، اپنا زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں کرنی ہے، اپنا عید کی نماز وقت پر وہاں پر پہنچیں اور پیار اور محبت کے ساتھ اپنے گھر واپس آئیں، اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کریں، ہڑدنگ نہ کریں، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے عید کو منانا ہے، ایسا ہمارے مذہبی رہنماؤں کا ماننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید اصل میں ایک عالم اسلام کی اجتماعی خوشی کا دن ہے، اور عید کے ذریعے سے جو 1 مہینے کی عبادات انجام دی گئی ہیں، بالخصوص روزے کی، اس کے بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی برسات امت کے اوپر اور مخلوق کے اوپر ہوتی ہے، اس کے تشکر کے لیے، اس کے اظہار کرنے کے لیے اجتماعی طور پر عیدگاہ میں تمام لوگ مل کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر شرمندگی اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ عید ایک ایسا پرو ہے، ایک ایسا تہوار ہے جو نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے علاوہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے ایک ایک فرد کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، کیونکہ عید کا پیغام ہے بھائی چارگی کا، پیار محبت کا،
آپس میں سوہارد اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا۔ عید کا معنی ہے خوشی کے، اور خوشی تنہا نہیں منائی جاتی، اس میں ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے دانشور تمام لوگ متفق ہیں کہ عید کی خوشیاں اکیلے نہیں بلکہ اپنے برادران وطن کے ساتھ مل کر منانی ہے، ان کو بھی عید کی مبارکباد دینی ہے اور اپنی خوشیوں میں اپنے بھائیوں کو، اپنے برادران وطن کو بھی شریک کرنا ہے۔ میں اپیل کرنا چاہوں گا بالخصوص اپنے نوجوانوں سے کہ ہماری طرف سے کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے ہمارے برادران وطن کو یا ہمارے اپنے لوگوں کو کوئی تکلیف یا ٹھیس پہنچے۔ عید خوشیوں کے ساتھ منائیں، آپس میں پیار محبت کے ساتھ منائیں، اور جو عید کا اصل موٹیو ہے وہ ہے پیار اور محبت اور سوہارد کو عام کرنا، سدبھاونا کے ساتھ رہنا، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، جیسے کہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور اپنے اختتام پر ہے، اور عید الفطر کا تہوار قریب آ گیا ہے، بازاروں میں رونق ہے، چہل پہل ہے، مسلمانوں میں ایک جوش خروش ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی تیاریاں ہیں۔ تو بہرحال مسلمان عید الفطر جو مناتے ہیں بڑی اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ مناتے ہیں، اور بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے۔ اس وقت 2-3 میٹنگ پولیس پرشاسن کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ڈاکٹر سولت پاشا کی ادھیکش میں، جو یہاں کے ائمہ حضرات اور دیگر سرکردہ شخصیات گئی ہیں۔ پرشاسن کی طرف سے بھی بہت اچھا تعاون ملا، بار بار مسجد میں آ کر کے پوچھتے ہیں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے لائٹ کی یا پانی کی کسی چیز کی، تو بہت اچھا لگا، اس لیے خوشیاں زیادہ ہیں۔ تو اسی لیے بہت مبارکباد ہیں ہمارے یہاں کے تمام حضرات اور تمام اہل اسلام، کیونکہ اہل اسلام یعنی مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ امن اور بھائی چارگی کے ساتھ ہمارا تہوار منائے، جس طریقے سے پہلے سے مناتے آ رہے ہیں، یہ بھی اپنے اختتام پر اسی طریقے سے خوشی کے ساتھ ہمارا یہ پورا ہو۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی جو یہ زندگی ہے 2 چیزوں کے اندر ہوتی ہے، یا تو یہ خوشی میں ہوگی یا غم کے اندر ہوگی۔ اگر انسان کو خوشی ملتی ہے تو بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا دھیان رکھنا ہے، اور اگر اسے غم ملتا ہے تو بھی اللہ کی رضا کا دھیان رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اگر غم کے اندر ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے، اور اگر مسلمان خوشی میں ہو تو اسے شکر کرنا چاہیے۔ اور دونوں کے بارے میں بشارت ہے، الصابر والشاکر کلاہما فی الجنہ، کہ صبر کرنے والا بھی اور نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والا، یہ دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو عید الفطر کا جو یہ تہوار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا ایک تہوار ہے، اس لیے اس خوشی کے موقع پر ہمیں اللہ کی رضا کا بطور خاص خیال رکھنا ہے۔ اس میں بھی اپنی منمانی نہیں کرنی، یعنی جس طرح اور دیگر افراد اپنے تہواروں میں اپنی منمانی سے زندگی گزارتے ہیں، عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ کی رضا کا خیال رکھنا ہے۔ عید الفطر کے دن سب سے پہلے آپ جب عیدگاہ کے اندر جائیں، اس سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں، اس سے غربا کا فائدہ ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کو بھی عید کی خوشی کے اندر شامل ہونے کا موقع ملے گا۔ اس لیے قصبے کے تمام افراد سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں، اور آپ جب عیدگاہ کے اندر جائیں تو اس سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر ضرور جائیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے تو اس سے پہلے چند کھجوریں ضرور تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ اس سنت کا اہتمام کریں، اور عید کے دن جب آپ عیدگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے جائیں، اور اس کے بعد آپ عید کی نماز پڑھیں، اور بالکل سہولت کے ساتھ اور پورے برادران وطن کے ساتھ مل کر خوشیوں کا یہ تہوار منائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے سمے میں عید آ رہی ہے، جس کو لے کر کے کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ 7:45 بجے عیدگاہ میں نماز ہوگی، اور اسی کے ساتھ لگ بھگ 8:15 بجے شہر کی مسجدوں میں نماز ہوگی۔ اور عید کا جو تہوار ہے یہ بھائی چارے کا تہوار ہے۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ، میں چودھری افسر، ایسے دکھاتے رہیں خبریں۔